السلام علیکم پیارے محترم عزیز دین کے دیوانے چینل پر آپ سبھی کا خوش آمدید۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہماری یہ دنیا بنی ہے اور جب تک بھی ہماری یہ دنیا رہے گی، شروع سے لے کر آخری تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں یا پھر پیدا ہوئے ہیں یا پھر ہوں گے، ان سبھی کو ہر حال میں مرنا ہی ہوگا۔ یعنی جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ نہ صرف انسان بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں بھی ہیں جیسے کہ پرندے یا پھر جانور یا اس طرح کی کوئی بھی اور چیزیں، وہ بھی انسانوں کی طرح ہی جاتی ہے، انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوتی ہے اور آخر میں انسانوں کی ہی طرح مر جاتی ہے۔ پیارے محترم عزیز، مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی، ہماری اس دنیا میں 4 ایسے خاص انسان یعنی اسپیشل پرسنالٹیز بھی ہے۔ جی ہاں، 4 ایسے نبی جو آج بھی اس دنیا میں زندہ اور موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ اسپیشل یعنی کہ خاص لوگ اور 4 نبی کون ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر یعنی کہ نبی ہے۔ اب اس کے علاوہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نبی کون کون سے ہیں؟ ان لوگوں کو موت کیوں نہیں آئی تھی، اور اگر نہیں آئی تھی تو آخر آج کے دور میں یہ لوگ کہاں پر ہیں اور کس حالات میں ہیں؟ کیا ہم عام انسان بھی ان لوگوں سے مل سکتے ہیں یا پھر نہیں مل سکتے؟ تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، ورنہ آدھی انفارمیشن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پیارے محترم عزیز، اس لسٹ میں سب سے پہلے نام پر آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی جو ایک بڑی سلطنت تھی وہ دراصل ان کے بیٹے کے دور میں 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی تھی۔ جو ساؤتھ والا حصہ تھا اس کو جوڈا کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ جو نارتھ والا حصہ تھا اس کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسرائیل کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اتہاس میں اکھیب کا نام دیا گیا۔ اکھیب نام کے اس حکمران نے اپنے ایک پڑوسی علاقے یعنی لیبنان کی ایک شہزادی کے جس کا نام تو جیزابیل نام کی وہ ہوا کرتا تھا اس سے شادی کی۔ تو جیزابیل نام کی وہ شہزادی اپنے علاقے سے اپنے ساتھ بال نام کا ایک ایسا بت لے کر آئی کہ جس کی اس دور میں لیبنان کے علاقے میں خوب عبادت کی جاتی تھی۔ لہٰذا جیزابیل کی بھرپور کوششوں کے بعد کچھ وقت کے اندر ہی اس کا شوہر اکھیل اور اس کی پوری سلطنت یعنی بنی اسرائیل میں رہنے والے لوگ اپنے خدا کو چھوڑ کر اس بال نام کی عبادت کرنے لگے۔ ویسے ہی اس دور میں خدا کی طرف سے ان تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے یعنی ان تمام لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام پیغمبر کو ان کے بیچ بھیجا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بار بار ان لوگوں کے بیچ تکنیک کی، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی، حضرت الیاس علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ڈیمانڈ پر معجزات بھی دکھائے، خاص طور اکھین اس علاقے کے حکمران اور اس کی ملکہ تھی یعنی جو ملکہ تھی جیزابیل، خاص طور سے ان لوگوں کو بھی سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا، مگر کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان کے اوپر خدا کا عذاب آیا۔ سرحدوں پر بسنے والے وحشی لوگ ان لوگوں کے اوپر اٹیک کیا، اور یہ اٹیک اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس علاقے میں رہنے والے کوئی بھی انسان سلامت نہ رہ سکا۔ ہسٹری کے مطابق جیزابیل نام کی وہ ملکہ جس نے آخر میں اس کا انجام یہ ہوا کہ آوارہ کتوں نے اس کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا اور اس کی لاش کا گوشت کو نوچ نوچ کر کھایا۔ یہودیوں کی کتاب میں جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو لکھا گیا ہے یعنی اس پوری اسٹوری کو مینشن کیا گیا ہے، وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا گیا تھا تو حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ زیادہ تر مسلم اسکالرز یعنی مسلم مفسران کا بھی یہی ماننا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے۔ اس لسٹ میں دوسرا نام حضرت ہنوک علیہ السلام یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ پیارے محترم عزیز، اس بارے میں مسلم ہسٹری کے 2 الگ الگ گروپ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروپ کا
ایک گروپ کا جہاں یہ ماننا ہے کہ حضرت ہیلوک علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ایک ہی انسان کا نام ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 7ویں نسل میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ تو وہی دوسری طرف مسلم ہسٹری کے دوسرے گروپ کا یہ ماننا ہے کہ اصل حضرت ہنوک اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ دونوں الگ الگ انسان ہیں، مگر یہ دونوں ہی اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے۔ فی الحال پیارے محترم عزیز، حضرت ہنوک اور حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ جو پرسنالٹیز تھی، یہ رشتے میں حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہوا کرتے تھے۔ بائبل کے مطابق زمین کی عمر لگ بھگ 365 سال کے قریب پہنچ گئی، تو ان کا زندہ یعنی بغیر موت کا مزہ چکھے ہوئے ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جہاں پر یہ آج تک صحیح سلامت بالکل اسی حالات میں موجود ہے۔ مگر پیارے محترم عزیز، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جڑے اس معاملے کو لے کر بہت سارے مسلمان ایگری نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اسلام کے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو دوسری آسمانی کتاب تھی، جیسے کہ توریت، انجیل اور زبور، ان سب میں دنیا کے عام انسانوں کی طرف سے بہت سارے بدلاؤ اپنی مرضی سے کے مطابق کر دیے گئے تھے۔ تو اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ ٹاپک بھی اب ہمیشہ کے لیے ایک ڈیبیٹیبل ایشو بن چکا ہے۔ کیا سچ میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بغیر کسی موت کے پروسیس کے زندہ اور سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، یا پھر یہ بعد میں کسی عام انسان نے اپنے من مطابق اپنی مرضی کے حساب سے کتاب میں مینشن کرتے ہوئے لکھ دیا؟ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود اگلے نام کی، تو وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ پیارے محترم عزیز، حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب الزہد میں لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور نبی حضرت خضر علیہ السلام دونوں ہی ابھی زندہ ہیں۔ ہر سال جب بھی حج کا ٹائم آتا ہے، یعنی حج کا مہینہ آتا ہے، تو دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے ہسٹوریئنز کے بیچ اس بات کو لے کر نہیں ہے کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام ہے کون، کیونکہ کچھ کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ دوسری نبیوں کی طرح ہی ایک نبی ہے، اور جبکہ کچھ کا یہ ماننا ہے کہ دراصل خضر ایک پوزیشن کا نام ہے جس پوزیشن میں ہر دور میں الگ الگ انسانوں کو بیٹھایا جاتا ہے۔ فی الحال پیارے محترم عزیز، زیادہ تر لوگوں کو ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی انسان کا نام ہے، اور یہ وہ ہے کہ جن کو خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی دی گئی، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی مسافر جو بھی سمندر میں شپ اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے، تو یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ محترم عزیز، لاسٹ نام اور چوتھا نام بتایا جاتا ہے کہ جو چوتھے نبی ابھی بھی زندہ ہے، جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اسی حالت میں اٹھا لیا تھا، اور وہ ابھی بھی پہلے آسمان پر موجود ہے، اور انہی کے قوم کے لوگوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے جیسا انسان بنا دیا تھا۔ پیارے محترم عزیز، جب دجال کو قتل کرنے کا وقت آئے گا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر فجر کے وقت 2 فرشتوں کے ساتھ نیچے آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ محترم عزیز، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم۔